السلام علیکم. یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس ڈیلی مارننگ بریفنگ میں. ڈیلی بیسس پہ تقریباً آپ سے ملاقات ہوتی ہے این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین. یہ یوٹیوب چینل ہے اور میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں. اور اس کو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, میں ان تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو بیل آئیکن کے ساتھ اس کو آپ سبسکرائب کریں, تاکہ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ یا جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے, چاہے وہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہو, پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کے بارے میں ہو, یا پاکستان کی ادر کموڈٹی مارکیٹ یا ادر پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں, وہ چیدہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے حلقہ احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. بہرحال آج سیکنڈ ڈے آف دا ویک ٹیوزڈے ہے اور 7 جون آج ڈیٹ ہو چکی ہے, اور بڑا کوئی انسیڈنس چل رہا ہے پاکستان میں. اور جو اسلامک ڈیٹ ہے وہ 7 ذیقات ہے اور 7 جون ڈیٹ آج چل رہی ہے. تو بہرحال 7 کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ اسلامک اور انگریزی مہینہ چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے قربانی کے حوالے سے. حج بیت اللہ میں جو حج کے حوالے سے جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے, پاکستان سے بھی 2 دن قبل فلائٹیں روانہ ہو چکی ہیں مدینہ اور جدہ کے لیے. تمام لوگوں کو جو حج کے حوالے سے سفر پہ روانہ ہیں ان تمام لوگوں کو پیشگی مبارکباد کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو بہرحال کوئی انسیڈنس یہ ہے کہ 7 تاریخ انگریزی بھی ہے اور 7 تاریخ ذیقات کی بھی ہے, اور مہینہ تقریباً ہمارے پاس رہ گیا ہے. اچھا, جو امپورٹنٹ خبریں ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آج جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, ایک تو پہلی بات یہی کہ پاکستان میں دوبارہ جو 194 194 195 تک ڈالر گیا تھا, پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہوا تھا. اس وقت بھی میں نے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہی بات پیش کی تھی کہ پاکستانی روپیہ زیادہ دنوں تک اسٹرانگ نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہماری جو بیسک جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہو یا فائنانس منسٹری ہو یا کامرس منسٹری ہو یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہمارے پاس پالیسی میکنگ ہے, وہ اتنی زیادہ اوتھینٹک, اتنی زیادہ کارگر, کارفرما دکھائی نہیں دیتی جس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور آج یہی ہوا کہ ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو آج دوبارہ سے 201 202 203 روپے پہ پاکستانی روپے کے اگینسٹ میں US ڈالر خریدا اور بیچا جا رہا ہے. تو بہرحال اس میں مزید کمزور سطح پہ پاکستانی روپیہ دکھائی دیتا ہے, اور امریکہ کی جو ڈالر ہے اس کے اندر تیزی برقرار رہے گی. ان بیسس پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. 1845-46 پہ گولڈ کی قیمتیں اس وقت چل رہی ہے. سلور کی قیمتیں 22.01 پہ اس وقت چل رہی ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں. کروڈ آئل کی پرائسز 119 120 121 ڈالر تک جا پہنچی ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کموڈٹی پرائسز جو ہے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے چلے جا رہی ہیں. انفلیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے تھوڑا ہم ایک جائزہ لیں گے تفصیلی yasinsanalysis.com کے پلیٹ فارم پر. آپ تمام لوگوں سے میری گزارش رہتی ہے کہ آپ yasinsanalysis.com کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں, اس کو سنیں, اس کو دیکھیں, اس کو لائک کریں اور اپنے حلقہ احباب میں اس کو پھیلائیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو وہ تمام لوگ جو اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کرتے ہیں گولڈ, سلور اینڈ کرنسی اینڈ اسٹاکس میں, ان کو تھوڑی سی خبر مل جایا کرے اپنے ڈیسیجن میکنگ سے پہلے. تو تھوڑی دیر میں آپ سے ملتے ہیں yasinsanalysis.com پر, انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جاتے ہوئے آپ سے گزارش یہی کہ اس یوٹیوب چینل کو جس کا نام این آئی آن مارکیٹ ہے, اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن. تھینک یو. خدا حافظ.